نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل سینئر اینکر و میگزین ایڈیٹر محترمہ عائشہ مسعود ملک صاحبہ، جناب محترم سہیل رضا صاحب، جناب محترم چودھری بشارت صاحب، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آج میرے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ آپ سب لوگ میری محبت بھری دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے، میری حوصلہ افزائی فرمائی. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کی اس تقریب کو رونق بخشی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے علم میں، ہم سب کے عمل میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. میں انتہائی مشکور ہوں چیئرمین حق ٹرسٹ جناب محترم شوکت محمود قاضی صاحب کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت ہال کو علم و ادب کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور اہل عمران لائبریری کا قیام بھی اسی کا ایک تسلسل ہے جہاں ادیبوں اور شعراء کو مل بیٹھنے کا ایک موقع میسر آ رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کی عمر درازی عطا فرمائے. حاضرین محترم، گجر خان ایک مردم خیز اور جانان علاقہ ہے جہاں علم و ادب سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کی پوری ایک کہکشاں موجود ہے. ان اساتذہ نے نہ صرف اس خطے میں بلکہ دور دراز کے علاقوں میں اس علاقے کی پہچان کا باعث بنے اور اپنی ایک منفرد پہچان قائم کی. ادب کی ہر صنف میں آبیاری کی، مگر بدقسمتی سے اس کام اساتذہ اہل قلم اساتذہ کے پر تحقیق و تدوین کے حوالے سے ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا تھا، اور یہ کام ہونا ابھی باقی تھا. اور یہ ذمہ داری مجھ ناچیز کو سونپی گئی اور میں نے آزاد ممکن کوشش کی کہ اس کام کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. یہ کام دیکھنے میں جتنا یا سوچنے میں جتنا آسان لگتا تھا، کرنے میں اتنا مشکل بھی تھا، کیونکہ قیام پاکستان سے پہلے کے اساتذہ کی تلاش ایک مشکل کام تھا. اس کتاب میں گجر خان کے 65 اساتذہ کے تذکرے اور ان پر تبصرے موجود ہیں، جن میں کچھ نام خواتین کے بھی آتے ہیں جو اس خطے میں تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہی ہیں. اور یہ کتاب گجر خان کی 150 سالہ تاریخ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اس کتاب میں اگر کیٹیگری وائز دیکھا جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں وہ اساتذہ شامل ہیں کہ جن کا تعلق قیام پاکستان سے پہلے کا تھا، اور ان کو وہ بہت عرصہ دراز سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور ان کا جو ادبی کام تھا اور ان کا جتنا بھی ورک تھا وہ اس کو تلاش کرنا، کیونکہ وہ نایاب تھا، تھوڑا مشکل تھا، لیکن سینہ بسینہ حوالوں سے اس تک رسائی ممکن ہوئی. پھر اس کام کو جمع کیا گیا، اور جو دوسری کیٹیگری بنتی ہے اس میں وہ اساتذہ شامل ہیں کہ جو شروع میں ٹیچر رہے، لیکن درس و تدریس کے ساتھ وابستہ رہنے کے بعد میں انہوں نے مختلف دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اپنا ایک نام بنا لیا. جیسے سید اختر امام رضوی صاحب جو شروع میں استاد تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ریڈیو کی فیلڈ میں اپنا ایک نام بنا لیا. ایز اے براڈ کاسٹر انہوں نے اپنا ایک پہچان بنائی، اور بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ان کا تعلق اہل قلم اساتذہ سے تھا. اور اس کے علاوہ جناب محترم شریف شاد صاحب ہیں، ان کی آج مجبوری تھی، وہ نہیں آ سکے، انہوں نے بھی آج آنا تھا اس دعوت میں. وہ بھی شروع میں ٹیچر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ اس فیلڈ کو چھوڑنے کے بعد ریڈیو میں اپنا نام بنا لیا، اور شروع میں ان کی بھی جو ایک بیس بنی وہ بھی استاد ہی تھے. اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں وہ اساتذہ شامل ہیں کہ جنہوں نے ٹیچنگ کا پیریڈ مکمل کرنے کے بعد وہ دوسرے ممالک میں چلے گئے، اور وہیں پہ انہوں نے اپنا ہمیشہ کے لیے وہیں پہ مقیم ہو گئے. اور ان کا جو تیسری کیٹیگری ہے ان کے حوالہ جات اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ یہ جو کام ہے، یہ اس کام کو وسعت دینے میں جس شخصیت کا ایک نام ہے، اس تحریک کو مزید کامیاب بنانے میں
جس شخصیت کا ایک اہم کردار رہا ہے، اگر میں آج اس کا نام نہ لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہوگی۔ میری مراد اس علاقے کے ایک مشہور محقق، ادیب، افسانہ نگار، شاعر جناب محترم شکور احسن صاحب۔ اگر ان کی طرف سے میری حوصلہ افزائی نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ کام مکمل کرنا بہت مشکل تھا۔ جب بھی میری ان سے بات ہوتی صرف اسی ٹاپک پہ ہوتی، بات شروع بھی اسی بات پہ ہوتی، گجر خان کے اہل قلم اساتذہ پہ، اور اختتام بھی اسی پہ ہوتا۔ میں بڑی کوشش کرتا، شروع میں تھوڑی سی ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، میری کوشش تھی کہ یہ میرے کام ذمہ نہیں پڑے، لیکن شکور صاحب نے مجھے اس کام سے سلپ نہیں ہونے دیا۔ جب بھی فون پہ یا فی البدی میری بات ہوتی اسی پہ ہوتی اور اختتام بھی اسی پہ ہوتا۔ تو اس کے علاوہ جب میں نے شروع میں اس کام کو کرنے کا جب سوچا تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اتنے بڑے لوگوں کے پاس جب میں جاؤں گا، اتنی اعلیٰ شخصیات کے پاس جاؤں گا جس میں استاد اساتذہ اس طرح سے بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات تھیں، تو مجھے تھوڑی ہیزیٹیشن تھی کہ جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو میں شاید ان سے ان کا جتنا بھی مواد ہے وہ اس طرح سے نہ لے سکوں، کیونکہ ان کا ایک بڑا نام تھا، قدر و شخصیات تھی۔ لیکن یقین کریں کہ یہ میرا خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ میں جس بھی اہل قلم اساتذہ کے پاس گیا اس میں میرے استاد بھی شامل تھے، استاد الاساتذہ بھی شامل تھے، اتنے محبت کا انہوں نے جو ہے میرے ساتھ پیش آئے، اتنی شفقت سے کے ساتھ پیش آئے کہ مجھے اپنا قد ان قدر و شخصیات کے ساتھ بیٹھ کر پہلے سے اونچا محسوس ہونے لگا۔ ایک اور بات جو میں یہاں پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ کہ یہ جو کام ہے جس کی میں نے شروعات کی ہے، اب میری خواہش ہے کہ اس کام کو مزید آگے بڑھایا جائے، اور اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ گجر خان ضلع راولپنڈی کی کسی اور تحصیل کا میں انتخاب کروں جس میں اس کام کو آگے مزید بڑھا سکوں۔ اگر اس حوالے سے کوئی اور آدمی کوئی کام اس پہ کرنا چاہے تو میری خدمات اس کے لیے حاضر ہیں، وہ اس کے لیے مجھ سے جتنا ہو سکا میں اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخر میں آپ تمام احباب کا جو اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے، جن کا میں یہاں پہ نام لے سکا یا جن کا نام نہیں لے سکا، سارے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے انتہائی اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کی اس تقریب کی زینت بنے۔ آخر میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کا اختتام اس ایک شعر پہ کروں گا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے چل دیے، رے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔